بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 11 صفر دوسرے بدھ کے دن سورہ کوثر کا ایک ایسا طاقتور وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے پڑھتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے۔ جو لوگ ابھی تک اپنے مقدر نہ سنوار سکے، آج یہ وظیفہ پڑھیں۔ صبح کو پڑھیں گے، شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ شام کو پڑھیں گے تو راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ وہ جو کئی سالوں سے نہیں مل سکا، آج ماہ سفر کے دوسرے بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی مل جائے گا، کیونکہ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بے روزگار ہیں، بے اولاد ہیں، مقروض ہیں، جن کے گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہے تو دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، جن کے گھر کے حالات اتنے خراب ہیں کہ بال بال قرض میں ڈوبا ہوا ہے، جن کا چلتا کاروبار بند ہو چکا ہے، کاروبار رکا ہوا ہے، دکان پہ گاہک تک نہیں آتے، دن رات محنت کے باوجود کامیابی مقدر نہیں ہوتی۔ آپ جس طرف قدم بڑھاتے ہیں، کامیابی آپ کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، بیٹی کا رشتہ آتا ہے، لوگ دیکھ کے چلے جاتے ہیں، کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں آتا۔ تو آج 11 صفر دوسرے بدھ کے دن جو وظیفہ میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، یہ رزق اور دولت کا اتنا خاص وظیفہ ہے کہ اگر کوئی فقیر، اگر وہ بندہ جو کہتا ہے کہ مجھے وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، وہ بھی سورہ کوثر کے ساتھ اللہ کے یہ 2 نام پڑھے گا تو اللہ دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ آج رب کعبہ سے مانگنے کا دن ہے۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ آج سفر کی 11 تاریخ دوسرے بدھ کے دن سورہ کوثر کا وظیفہ پڑھتے ہی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ آج بدھ کے دن نیا ہفتہ شروع ہوتے ہی ایک نئی زندگی چاہتے ہو، آپ چاہتے ہو کہ پورا ہفتہ آپ پہ کسی بھی طرح کی آزمائش نہ آئے، مصیبت نہ آئے، تنگ دستی نہ آئے، تو آج بدھ کے دن یہ خاص وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ گھر کا کوئی ایک فرد لازمی پڑھے، مائیں اپنے بچوں کے لیے پڑھیں، بیویاں اپنے شوہر کے لیے پڑھیں، بہنیں اپنے بھائیوں کے لیے پڑھیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ سفر کی 11 تاریخ عورت جس کا نام لے کے یہ وظیفہ پڑھتی ہے نا، اس گھر کا بچہ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، ارب پتی ہو جاتا ہے۔ آپ کے جس بچے کو نوکری نہیں مل رہی، مائیں اس بچے کا نام لے کے یہ وظیفہ پڑھیں، اللہ بہترین نوکری عطا فرمائے گا۔ جس بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، اس کا نام لے کے یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے، مرد ہے عورت ہے، بہترین رشتے ہو جائیں گے۔ اس عمل کے اتنے فیض و برکات ہیں کہ میں اگر آپ کو بتانا شروع کر دوں نا تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ سفر کے دوسرے بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھنے والا کتنا مستجاب دعوات ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ کو کئی مہینوں اور گھنٹوں تک در در کی ٹھوکریں نہیں کھانی پڑتی۔ آپ ایک ہاتھ سے اپنے رب سے جو مانگتے ہیں، اللہ دوسرے ہاتھ میں عطا فرما دیتا ہے۔ بڑا ہی بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج سفر کے دوسرے بدھ کے دن یہ خاص وظیفہ چھوڑے گا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے ہیں، دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، کاروبار پر ہیں، سفر پہ ہیں، نوکری پر ہیں، چلتے پھرتے پڑھیں، صرف 11 بار اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ عمل بہت چھوٹا ہے لیکن تاثیر اتنی ہے نا کہ اسے ایٹم بم وظیفہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے خصوصی طور پر اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، آپ چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں، رات 9، 10، 11 بھی بج جائیں، لیکن آپ نے اس وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا، کیونکہ بعض اوقات اللہ دینے پہ راضی ہے۔ یعنی کہ ایک وقت وہ ہوتا ہے جب اللہ اپنے بندے کو نوازتا ہے، پھر ایک وقت وہ آتا ہے جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ جب اللہ نوازے نا تو بندہ مانگ لے، ورنہ بندہ پھر مسجدوں میں جاتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، ٹھوکریں کھاتا ہے، اللہ آپ کی حاجتوں کو پورا نہیں کرتا۔ اس لیے میری آپ سے آج ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ آپ نے 11 صفر دوسرے بدھ کے دن سورہ کوثر اور اللہ کے یہ 2 نام بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنے ہیں۔ ان ناموں کو پڑھنے کا طریقہ، کس وقت پڑھنے ہیں، ترتیب کیا ہے، تعداد کیا ہے، یہ اللہ والوں کی بتائی ہوئی ہے۔ اللہ والوں کے بتائے ہوئے عمل کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ نہ تو آپ نے اس کی ترتیب میں کمی بیشی کرنی ہے، نہ آگے پیچھے پڑھنا ہے، نہ ہی کم یا زیادہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے اپنی من مانی کرنی ہے تو آپ اس وظیفے کو اب بھی اسی وقت چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے واقعی اللہ سے خزانے لوٹنے ہیں، اللہ سے اپنی حاجتیں مرادیں پوری کروانی ہیں، تو پھر آج اس بدھ کے دن کا فائدہ اٹھائیں۔ اب بہت سے لوگ
سفر کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار دیتے ہیں، سفر کے مہینے کو وسوسوں میں گزار دیتے ہیں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ سفر کا مہینہ آزمائشوں کا مہینہ ہے، کچھ کا کہنا ہے کہ اس مہینے میں آسمان سے بلائیں اترتی ہیں، کچھ کا کہنا ہے کہ اس مہینے میں شادیاں نہیں کرنی چاہیے، کچھ کا کہنا ہے کہ اس مہینے میں جتنا ہو سکے صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ لوگوں کی طرح طرح کے اپنے اپنے وسوسے ہیں، لیکن اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے نا تو اسی مہینے میں اللہ کے حبیب نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا کا امام علی مقام کے ساتھ نکاح کیا۔ اسی مہینے میں بڑی بڑی فتوحات ہوئی، سفر کے مہینے میں بڑے بڑے اللہ نے انعامات سے نوازا ہے۔ لیکن جو چھوٹا سا طبقہ ہے نا، جو غلط خیالات کو رکھتا ہے، اپنے ذہن میں وسوسوں کو رکھتا ہے، ان سے میری گزارش ہے کہ تمام دن اللہ کے ہیں، تمام راتیں اللہ کی ہیں، تمام مہینے اللہ کے ہیں۔ ہاں، بعض راتوں کو فضیلت حاصل ہے بعض راتوں پر، بعض دنوں کو فضیلت حاصل ہے بعض دنوں پر، لیکن تمام دن اور رات اللہ کے ہیں۔ اس لیے سفر کے مہینے کی قدر کریں۔ یہ ایسا مہینہ ہے جو آپ کی تقدیر کو بدل دیتا ہے، یہ ایسا مہینہ ہے جو انسان کو فقیر سے بادشاہ بنا دیتا ہے۔ سفر کے مہینے میں لوگ بہت سی خوشیاں مناتے ہیں، لیکن میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے سفر کے مہینے میں اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ اگر آپ پہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں سفر کے مہینے میں، جو آزمائشیں آنے والی ہیں، جو تنگ دستیاں آنے والی ہیں، جو بیماری آنے والی ہے، جن کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں، وہ سفر کے خاص اعمال سے ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے یقین کامل کے ساتھ آج سفر کی 11 تاریخ بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جو پریشانیاں، جو تنگ دستیاں، جو بیماریاں آپ کی طرف آ رہی ہیں نا، اللہ انہیں غیب سے ختم فرما دے گا۔ آپ تک وہ بیماریاں، پریشانیاں نہیں پہنچ پائیں گی۔ لیکن یہ طریقہ کیا ہے؟ اس کو پڑھنا کیسے ہے؟ رب کو منانا کیسے ہے؟ اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ سفر کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر گیا ہے۔ محرم کا مہینہ حرمت والا مہینہ، بہت سے لوگوں نے لاپرواہی کی، لیکن جو وقت گزر گیا وہ واپس نہیں آ سکتا۔ آج سفر کی 11 تاریخ بدھ کے دن یہ وظیفہ آپ نے کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ عمل کا طریقہ بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ تو آئیے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ 11 سفر دوسرے بدھ کے دن آپ صبح نماز فجر کے بعد پڑھیں، ظہر کے بعد پڑھیں، عصر کے بعد پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں، حتیٰ کہ عشاء کے بعد پڑھیں۔ نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے، بس آپ نے اس عمل کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو مصلی پہ بیٹھ کے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پڑھنا آپ نے 7 بار ہے۔ 7 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ نیت ہر بندہ کرے، کیونکہ نیت کے بغیر نہ نماز ہوتی ہے، نیت کے بغیر نہ حج عمرہ ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی کہ آپ جس نیت سے کچھ بھی پڑھتے ہیں نا، اللہ آپ کو اس نیت کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ آج اگر آپ نے اپنی کسی حاجت کو پوری کروانی ہے نا تو نیت کرنی ہے۔ جو بے روزگار ہیں روزگار کے لیے پڑھیں، بے اولاد ہیں اولاد کے لیے پڑھیں، مقروض ہیں قرض سے نجات کے لیے پڑھیں۔ جو بھی آپ کی پریشانی ہے، جو بھی آپ کی مصیبت ہے، نیت لازمی کرنی ہے، کیونکہ اب یہ اللہ والوں کا وظیفہ ہے۔ تو اللہ والوں کے طریقے سے نیت بھی کرنی ہے۔ اللہ والوں کی نیت کرنے کا طریقہ سماعت فرما لیں۔ آج سینے کے تمام راز میں آپ کے حوالے کروں گا۔ جو ویڈیو کو مکمل دیکھے گا بے شمار فائدے اٹھائے گا، جو لاپرواہی کرے گا اسے پچھتاوے کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ آپ نے نیت کرنی ہے کہ یا ارحم الراحمین، بے روزگار ہوں روزگار عطا فرما، یا ارحم الراحمین، بے اولاد ہوں اولاد عطا فرما، یا ارحم الراحمین، مقروض ہوں قرض سے نجات عطا فرما۔ یہ نیت کرنے کا طریقہ ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے نا، وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت مبارکہ کا وظیفہ ہے، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں
یہ وظیفہ ہر کسی کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اگر آج آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہو چکی ہے تو سمجھیں آپ اللہ کے چنے گئے بندے ہیں۔ اللہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے، اللہ آپ کے بیڑے پار کرنا چاہتا ہے، اللہ آپ کے بگڑے کام سنوارنا چاہتا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نیت کے بعد ایک قرآنی آیت مبارکہ پڑھنی ہے۔ اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید، جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لے رکھا ہے، اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے کیا، لیکن آج آپ نے پڑھنا ہے الحمدللہ یا ربی۔ ایک بار ہو گیا الحمدللہ یا ربی، دو بار ہو گیا الحمدللہ یا ربی، تین بار ہو گیا۔ الحمدللہ یا ربی کا مطلب کیا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اللہ شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے، شکر کرنے والے کے مال میں، جان میں عزتیں، برکتیں، وسعتیں عطا فرماتا ہے۔ آج جو شکر کرتا ہے نا، اللہ اسے مزید عطا فرماتا ہے۔ جو ناشکری کرتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ آج اللہ کے لاڈلے ہونا چاہتے ہیں نا، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اللہ کے دوست ہونا چاہتے ہیں تو الحمدللہ یا ربی کو پڑھیں، اللہ کا شکر کریں۔ اللہ شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ جب آپ اللہ کے پسندیدہ ہو جائیں گے نا، پھر آپ سورہ کوثر پڑھ کے رب کعبہ سے جو بھی مانگیں گے اللہ آپ کو جھولیاں بھر بھر کے نوازے گا۔ یہ ہے کامیابی کے راز۔ اللہ والے پہلے اللہ کو راضی کرتے ہیں، پھر اللہ کے پسندیدہ بندے بنتے ہیں، پھر اپنے رب سے مانگتے ہیں، اللہ ان کی ہر حاجت کو پوری فرماتا ہے۔ آج آپ نے بھی سب سے پہلے الحمدللہ یا ربی پڑھ کے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے الحمدللہ یا ربی کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پہ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار الحمدللہ یا ربی پڑھتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ جو کچھ مانگ سکتے ہیں نا، مانگتے چلے جائیں۔ اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ اللہ آپ کو وہاں سے عطا فرمائے گا جہاں سے بندے کا گمان تک نہیں ہوتا۔ اللہ آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ کو دوبارہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہیں پڑیں گے۔ آپ نے الحمدللہ یا ربی کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اب اللہ کو راضی کرنے کے بعد، اللہ کو منانے کے بعد، اللہ کا پسندیدہ بندہ بننے کے بعد اب آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ سورہ کوثر جس نے آج تک پڑھی، قرض دار نے پڑھی، اللہ نے قرض سے نجات عطا فرمائی۔ اگر بے روزگار نے پڑھی، اللہ نے روزگار عطا فرمایا۔ اگر کسی نے بیٹی کے رشتے کے لیے پڑھی، اللہ نے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرمائے۔ اگر کسی تنگ دست نے پڑھی، اللہ نے تنگ دستیاں دور فرمائی۔ بچوں کے روشن نصیب کے لیے پڑھیں، گھر میں سکون کے لیے پڑھیں، کاروبار میں خیر و برکت کے لیے پڑھیں۔ اللہ نے ہر مقصد میں کامیابی عطا فرمائی۔ یہ کیسا مشکل کشا عمل ہے جسے آپ ہر مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، ہر کامیابی کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ بس آپ نے سورہ کوثر کو پڑھتے ہوئے رب کعبہ سے ضد کر کے مانگنا ہے، فقیر بن کے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کی فقیری کو بادشاہی میں بدل دے گا۔ آج نیا گھر چاہتے ہو، گھر مانگو، گاڑی کے لیے، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، دنیا کی ہر وہ شے جو آپ کو لگتی ہے کہ یہ کام ہو نہیں سکتا، جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، اللہ آپ کی ہر ناممکن کو ممکن بنا دے گا۔ لیکن آج اپنے رب سے اپنی اوقات نہیں، رب کی عظمت کے مطابق مانگنا، کیونکہ آج آپ کسی بندے سے نہیں، اس رب سے مانگ رہے ہیں جو ہر شے کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ آپ نے اس قرآنی سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، اور اس سورہ مبارکہ کو پڑھتے ہوئے جتنا ہو سکے مانگیں، کیونکہ آپ اپنے رب سے جو بھی مانگیں گے نا، اللہ 70 گنا زیادہ عطا فرمائے گا۔ یہ قرآنی سورت اللہ نے تب نازل فرمائی جب اللہ کے حبیب پر مشکل وقت تھا، جب اللہ کے حبیب کو لوگوں نے نعوذ باللہ تانے کستے تھے، برا بھلا کہتے تھے۔ اللہ نے اپنے حبیب کی یہ حالت دیکھی، جبریل کو بھیجا، اے جبرائیل جاؤ میرے محبوب کو سورہ کوثر کا تحفہ پیش کرو اور کہہ دو کہ ہم تجھے کوثر نہیں غیر کثیر سے نوازیں گے۔ بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا، بس تم نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو اور صدقہ کرو۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ کوثر کی اتنی تاثیر و طاقت ہے۔ سورہ کوثر جو تقدیر کو بدل سکتی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشکلات کو حل کر سکتی ہے۔ اللہ نے حضور کی مشکلات کو دیکھ کے سورہ کوثر نازل فرمائی، پھر کیوں نہ اسے مشکل وقت میں پڑھ لیا جائے۔ اگر آپ بھی کسی مشکل میں ہیں، کسی بھی طرح کی پریشانی ہے، کسی بھی طرح کی تنگ دستی ہے، بیماری ہے، لا علاج ہو چکی ہے، سورہ کوثر پڑھیں۔ اگر کوئی فقیر ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، سورہ کوثر پڑھیں۔ اگر کسی بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا،
سورہ کوثر کو پڑھیں، یعنی کہ سورہ کوثر کو پڑھتے ہوئے جو کچھ آپ اپنے دل میں مانگتے چلے جائیں گے نا، جس حاجت کی، جس مراد کی نیت کرتے چلے جائیں گے، وہ حاجت، وہ مراد 100% گارنٹی کے ساتھ پوری ہو کے رہے گی۔ بس آپ نے آج اپنی اوقات نہیں، رب کی عظمت کے مطابق مانگنا۔ اب سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ امید ہے کہ یہ سورت ہر کسی کو زبانی آتی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ایک بار ہو گئی، پھر پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ 2 مرتبہ ہو گئی، پھر پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ تو پیارے بھائیو، اس طریقے سے آپ نے سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا ہے۔ ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ کی فضیلت و برکات بے شمار ہیں۔ اگر میں آپ کو بسم اللہ کے کمالات بتانا شروع کروں نا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ صرف اتنا کہوں گا کہ ایک شرابی نشے کی حالت میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، راستے میں اسے کاغذ کا ٹکڑا ملا۔ کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھا کے صاف کر کے اس نے اونچی جگہ پہ رکھا۔ اللہ نے اس نیکی پہ، اس حرکت پہ اللہ نے اس شرابی کو ولایت عطا فرمائی۔ اللہ نے اپنا ولی، اپنا دوست بنا لیا۔ اللہ نے اتنا اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ اس کاغذ میں صرف بسم اللہ لکھی ہوئی تھی۔ اس نے بسم اللہ والا کاغذ زمین سے اٹھا کے اونچی جگہ پہ رکھا۔ اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا، اپنا دوست بنا لیا، ولایت عطا فرما دی صرف بسم اللہ اٹھا کے رکھنے سے۔ اور جب آپ بسم اللہ کو زبان پہ پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، سورہ کوثر کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں، پھر اللہ بسم اللہ کی برکت سے، سورہ کوثر کے فضائل و برکات سے اتنے انعامات عطا فرماتا ہے نا کہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر کو 11 صفر بدھ کے دن پڑھنے والے کی فضیلت آپ کو پتہ چل جائے نا تو دنیا والے تمام دکان، دفتر، کاروبار، سفر چھوڑ کے پہاڑوں کی طرف نکل جائیں اور 11 صفر بدھ کے دن سورہ کوثر کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں۔ اس لیے میری آج آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ آپ نے بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پہ صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ مختصر سی تعداد ہے، اس میں کمی بیشی مت کیجیے گا۔ اگر آپ اس میں کمی بیشی کریں گے تو پھر آپ اس وظیفے کو چھوڑ دیں، کیونکہ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات اللہ والوں کی بتائی ہوئی ہے۔ جب آپ لاپرواہی کرتے ہیں، یعنی گھر میں کھانا پکایا جائے، ہر چیز ڈال دی جائے، ایک نمک نہ ڈالا جائے تو کھانے کی لذت نہیں آتی۔ توجہ، اگر نمک نہ ڈالا جائے تو کھانے کی لذت نہیں آتی۔ اسی طرح جب آپ وظیفہ پڑھیں گے، وظیفے کا کوئی ایک حصہ چھوڑ دیں گے نا تو وظیفے کی تاثیر کم ہو جائے گی یا پھر نہ ہونے کے برابر ہو جائے گی۔ اب سورہ کوثر کو بتائی گئی تعداد میں پڑھنے کے بعد آپ نے ایک اور قرآنی سورت کو پڑھنا ہے۔ یہ قرآنی سورت اللہ کی لاڈلی سورت ہے۔ اسے پڑھنے والا اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ یعنی آج تک جتنے پیغمبر آئے، رسول آئے، صحابہ کرام آئے، اہل بیت آئے، سب نے اللہ کی وحدانیت کا ذکر کیا، اور جو شخص اللہ کی وحدانیت پہ یقین رکھ کے اس سورت کو پڑھتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ آج آپ نے سورہ کوثر کے بعد سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اللہ کے حبیب نے صحابہ کرام سے فرمایا، کیا میں آپ کو ایک ایسی قرآنی سورت نہ بتاؤں جسے 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے؟ صحابہ کرام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ پوچھا، اے اللہ کے حبیب بتائیے وہ سورت کون سی ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا، وہ سورہ اخلاص ہے۔ جو شخص سورہ اخلاص کو ایک بار پڑھتا ہے اسے 1/3 قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ جو 3 بار پڑھتا ہے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ آج سفر کی 11 تاریخ دوسرے بدھ کے دن آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک بار ہوگی، پھر پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 2 بار ہوگی، پھر سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے بسم اللہ کے ساتھ سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ کو ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب مل جائے، آپ کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے، پھر آپ نے یا رزاقو یا فتاحو کو پڑھ کے مانگو۔ یہ 2 اللہ کے صفاتی نام، یا رزاقو اے رزق دینے والے، یا فتاحو اے کھولنے والی ذات،
یا رزاقو یا فتاحو کو پڑھنے سے رزق کے 300 دروازے کھل جاتے ہیں۔ یا فتاحو رب کریم کا واحد ایسا نام ہے جس کی قسم اللہ نے خود کھائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ قسم مجھے اس نام یا فتاحو کی، جو شخص یا فتاحو کو پڑھ کے اپنے رب سے پھر جو بھی مانگے گا نا، میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ آپ نے یا رزاقو یا فتاحو کو پڑھنا ہے۔ اللہ کے یہ 2 صفاتی نام آج جس گھر میں پڑھ لیے جائیں گے نا، اس گھر کا بچہ بچہ ارپتی ہو جائے گا۔ جس دکان پہ پڑھے جائیں گے اس دکان پہ گاہکوں کا رش لگ جائے گا، رکے ہوئے کام ہونا شروع ہو جائیں گے، اللہ معرفت کے دروازے کھول دے گا۔ کیونکہ آج جس کے پاس پیسہ ہے نا، جس کے پاس رزق ہے، جس کے پاس دولت ہے، اسی کی عزت ہے، ہر کوئی اس کی واہ واہ کرتا ہے۔ اگر آپ واقعی رزق اور دولت کو سمیٹنا چاہتے ہیں، خوشیاں خوشحالیوں سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں، اللہ کے انعامات سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں، تو یا رزاقو یا فتاحو کو پڑھیں۔ اللہ کے یہ 2 نام پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ اللہ کے یہ 2 نام پڑھنے والا جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے، مجھے ساری عمر نہ مل سکا۔ یا رزاقو یا فتاحو پڑھتے ہی اللہ آپ کو غیب سے عطا فرمائے گا اور بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ یا رزاقو یا فتاحو ملا کے پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا رزاقو یا فتاحو ملا کے پڑھا تو 2 مرتبہ ہو گیا، یا رزاقو یا فتاحو ملا کے پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پہ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا رزاقو یا فتاحو پڑھتے ہی آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ پھر آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ عمل مکمل ہوتے ہی اب سب سے امپورٹنٹ چیز، دونوں ہاتھ جوڑ کے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات انسان وظیفہ تو پڑھ لیتا ہے، لیکن جب تک آپ اللہ کی پکڑ میں رہتے ہیں نا، جب تک آپ توبہ نہیں کرتے، کوئی وظیفہ، کوئی دعا، کوئی حاجت پوری نہیں ہوتی۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو جانتا ہے۔ سچی توبہ کریں، جیسے ہی آپ کے دل کو سکون مل جائے، اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگے، آنکھوں میں آنسو لیے مانگے، اللہ جھولیاں بھر بھر کے عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔